بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت رسول اور سائنسی اصول کے سلسلے کے دوسرے پروگرام کے ساتھ ثاقب محمد خان حاضر خدمت ہے۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض گناہوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور بعض گناہ کا تعلق ہمارے باطن سے ہوتا ہے۔ ان گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ان گناہوں کا علم ہو کہ کون کون سے گناہ ظاہر ہیں اور کون کون سے گناہ باطنی گناہ کہلاتے ہیں۔ حسد انہی باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ حسد سے بچا جائے۔ حسد سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ ہمیں یہ علم ہو کہ حسد کہتے کسے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اور حسد کی اقسام کون کون سی ہیں، اور حسد کے کیا اسباب ہوتے ہیں، کن سبب کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے، اور اگر کوئی حسد میں مبتلا ہے تو اس کے علاج کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارے اس پروگرام میں گفتگو ان تمام امور پہ ہوگی کہ حسد کے متعلق جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے بچنا ہے، وہ ہم اس سنت پہ عمل کس طرح کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز عالم دین جید مفتی اور عالم مفتی محمد اکمل صاحب۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صابر حسین خان صاحب، آپ ماہر نفسیات ہیں، آپ کی جانے پہچانے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ مفتی صاحب، پہلے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ حسد کی تعریف کیا ہے اور حسد کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نعمت دیکھیں اور یہ تمنا کریں کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے حاصل ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو، مثلا حسن و جمال ہے، مال ہے، اس کا ذہانت بہت اچھی ہے، اس کی دکان اچھی چلتی ہے، صحت بہت اچھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرض ہے کہ کوئی بھی دنیاوی یا اخروی لحاظ سے اس کو نعمت سے نوازا ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے حاصل ہو جائے اور یہ شخص اس سے محروم ہو جائے، اس کو شرعی لحاظ سے حسد کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کہ انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ حسد مطلب اس کے پاس جو چیز موجود ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، چاہے میرے پاس آئے یا نہ آئے، تو کیا یہ بھی حسد ہے؟ اس کے لیے ذرا تھوڑی سی ہمیں تفصیل کا جاننا ہوگا کہ 4 چیزیں ہیں جن کی تھوڑی ہمیں معرفت حاصل ہو جائے تو ان میں باہم فرق بھی پتہ چل جائے گا، اور ان چاروں کے احکامات جدا گانا ہوتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے حسد جیسے ابھی میں بتایا، دوسرا کینہ ہوتا ہے، تیسرا رشک ہے، اور چوتھا غیرت کہلاتا ہے۔ حسد کا مطلب تو یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہو گئیں، ایک مسلمان بھائی سے نعمت کا زوال، دوسرے اپنے لیے اس کے حصول کی تمنا۔ دوسرا کینہ ہوتا ہے، وہ ابھی آپ نے جسے تعریف بیان فرمائی کہ کینہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے نعمت کا زوال تو چاہتے ہیں لیکن اس کے حصول کا ارادہ یا تمنا اپنے لیے نہیں ہوتی۔ تو کیا یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح سے حسد حرام ہے؟ اس کے احکام عرض کرتا ہوں۔ تیسرا ہے رشک۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی کوئی نعمت دیکھ کر اس کی مثل نعمت کے حصول کی تمنا رکھیں۔ اس میں زوال نعمت کا ارادہ نہیں ہوتا، تمنا نہیں ہوتی کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے اس کو دیا، بہت اچھا ہے، اور عطا فرما، اور اس جیسا مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ اور چوتھا غیرت ہوتا ہے۔ غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھی اور وہ اس نعمت کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بدماش ہے، اب وہ اپنی طاقت کو ظلم میں استعمال کر رہا ہے، تو اب یہ تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کی طاقت زائل ہو جائے۔ اب یہاں پر بھی نعمت کے زوال کی تمنا تو ہے لیکن ایک اچھی نیت کے ساتھ ہے، اور اپنے لیے حصول کی تمنا ارادہ یہاں پر نہیں ہوتا، اس کو غیرت کا نام دیا جاتا ہے۔ احکام کے لحاظ سے کینہ اور حسد یہ حرام ہوتے ہیں۔ رشک کرنا اچھا ہے، مستحب ہے، بشرطے کہ جس چیز کی ہم تمنا کر رہے ہیں وہ اچھی چیز ہو۔ یعنی دنیاوی امور پہ بھی بعض اوقات رشک ہوتا ہے، اللہ نے اس کو مطلب دولت سے نوازا ہے، کاش ایسی مجھے بھی مل جائے، تو یہ مباح ہے، ثواب کا باعث نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک شخص تہجد گزار ہے اور ہم یہ تمنا کریں کاش یہ تہجد کی عادت مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ رشک باعث ثواب بھی ہوتا ہے۔ اور غیرت جو ہے یہ بھی مستحب ہوتی ہے بعض اوقات کہ اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ یہ تمنا کریں کہ سامنے والا شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے، اس میں اسی کی آخرت کا فائدہ ہے، تو یہ تمنا کرنا بھی باعث ثواب ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض طلباء ہوتے ہیں وہ تعلیم
اپنے مدرسے یا اسکول جاتے تو ہیں جی جی لیکن کیا ہے کہ تعلیم ان کی دلچسپی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ اس کی یہ جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور مطلب وہ تعلیم کے رجوع کرے تو کیا یہ حسد ہوگا یا غیرت؟ دیگر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نعمت تو ہیں نہیں کہ وہ اگر نعمت ہوتی تو وہ تعلیم سے محروم کیوں رہتا. تو اس لیے ان کے زوال کی تمنا یہ غیرت کے اندر تو نہیں آئے گی. ہاں یہ ایک اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھی خواہش یا اچھا ارادہ اس کو ہم نام دے سکتے ہیں. تو مطلب یہ چیز بھی ایک جائز چیز ہوگی. ہاں یہ جائز ہے. ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب کی گفتگو سے 4 چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو حسد میں جسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ 2 امور کا ہونا ضروری, یا تو سامنے والے کی اس کی نعمت کا زوال اور اپنے لیے اس کا حصول بھی. یہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے, اسی کی ممانعت آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رشک کا جو عنصر مفتی صاحب نے فرمایا کہ رشک اسے کہتے ہیں کہ رشک کہ کوئی چیز اچھی چیز آپ اس کی دیکھیں اور یہی تمنا اپنے اندر بھی پیدا کریں. تو آپ کی سائنس آف سائیکالوجی میں ایز اے سائیکیٹرسٹ اگر آپ دیکھیں کہ حسد اور رشک تو ایک جائز چیز ہے اور حسد ناجائز چیز ہے, یہ چیز کس طرح سے مطلب بیان ہوتی ہے اور نفسیات میں ان کا اثر کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ جائز چیزیں جو رشک ہیں اور غیرت یہ جائز ہوا, اس کا نفسیات میں کیا اثر ہوتا ہے, جبکہ حسد اور بغض جو کینہ دل کے اندر رہتا ہے اس کیا اثر اس کو ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاقب, یہ جو ابھی آپ سوال کر رہے ہیں اس حوالے سے مفتی صاحب نے ابھی بہت اچھی بات بتائی کہ حسد, کینہ, رشک اور غیرت کے حوالے سے مذہبی نقطہ نظر سے سنت رسول کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے اس کی توجہ پیش کی. اگر ہم اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی لے کے چلیں تو اگر ہم شروع کی 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں, حسد, کینہ اور رشک, تو اس کو سائیکالوجی کی زبان میں حسد کو ہم ترجمے میں نہیں جا رہے, اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں تو بیسکلی یہ وہ کیفیت یا اندرونی جذبے یا خیال کا نام ہے جس کو ہم لوز ون پوزیشن کہیں گے, کہ ہم جو ہے سامنے والے شخص کے حوالے سے یہ چاہیں گے کہ وہ لوز کرے اور ہم ون کریں. اور کینہ وہ کیفیت ہے جس میں لوز کی پوزیشن ہے کہ سامنے والا شخص بھی لوز کرے اپنی اس کوالٹی کو, اس خوبی کو یا اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی, اور ہم بھی اس کو پھر ٹھیک ہے بھلے سے لوز کریں. اور تیسری چیز جو قابل رشک ہے اور وہ رشک ہے, اور دیٹ از کالڈ ان سائیکالوجی ون ون پوزیشن. کہ اس میں یہ اپروچ انسان کی, چاہے وہ اس کے گھر میں ہو, چاہے دفتر میں ہو, باہر ہو, تعلیم کے میدان میں ہو, کہ وہ ون ون پوزیشن کے حوالے سے. اب ایک بچہ ہے 8ویں کلاس میں, وہ گزشتہ 4 سال سے اول آ رہا ہے, اس کے ساتھ کے ہم جولی جو ہیں وہ یا تو اس سے حسد کریں گے یا اس سے کینہ رکھیں گے, اور یا پھر وہ رشک کے حوالے سے ون ون پوزیشن میں کہ اوکے فائن, اگر یہ فرسٹ آ رہا ہے اور اس کی 92% ہے, ٹھیک ہے میری بھی 91.8% ہے, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں, اوکے اس کی 0.2% زیادہ ہے تو یہ مجھ سے جیت جائے, اس لیے کہ اس نے 0.2% زیادہ محنت کی یا زیادہ ہمت کی یا اس کی قسمت نے ساتھ دیا, تو میں کیوں نہیں کر سکتا. جی میں کیوں نہیں کر سکتا. تو سائیکالوجیکلی جتنی بھی ریسرچز ہوئی ہیں اس وقت تھرو آؤٹ دا ورلڈ, اس میں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ ذہنی استحکام اور ذہنی سکون کے ساتھ زندگی گزارے, تو اس میں بیسٹ اور آئیڈیل کنڈیشن ون ون سچویشن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اس میں اگر ہم اس سچویشن کے حساب سے چلیں گے تو نہ صرف ہم اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ ہم کاروباری, دفتری اور تعلیمی زندگی میں بھی ایک انتہائی اچھے مقام کو حاصل کر سکیں گے, اور وہ بھی ایٹ دا کاسٹ, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ذہنی سکون. ہمارا ذہنی سکون انٹیکٹ رہے گا, کیونکہ اس کے برعکس اگر جو باقی 2 چیزیں ہیں, حسد ہو گئی یا کینہ ہو گیا, یا لوز ون پوزیشن ہو گئی یا لوز پوزیشن ہو گئی, تو اس میں بائی دا اینڈ آف دا ڈے ہو سکتا ہے کہ ہم وہ چیز تو حاصل کر لیں جو ہمارے بھائی کے پاس ہو, چاہے ہم کینہ رکھ کے حاصل کر لیں یا حسد رکھ کے حاصل کر لیں, لیکن ایٹ دیٹ ڈے ہم اپنا ذہنی سکون لوز کر چکے ہیں. قدر کلامی معاف, میں یہاں میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ اسے ون ون پوزیشن جو انہوں نے رشک کو ڈیفائن کیا, تو کیا یہی ون ون سچویشن صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی؟ ہاں, اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. تو آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جہاد کے لیے مال لے کر آنے لگے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں اتنا مال بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کروں گا کہ ابو بکر صدیق مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہ خدا نخواستہ ان کو نیچا دکھانے کی کوئی نیت نہیں تھی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کثیر مال پیش کر کے سب کے سے سبقت لے جا کر اور ان کے دعا کے حصول کی تمنا تھی, جس نے آپ کو اس ارادے پر مجبور کیا. وہی ون ون پوزیشن تھی, وہی ون ون پوزیشن ہے. تو یہ صحابہ کرام میں بہت زیادہ رائج تھی, اور اگر آپ غزوات کے بارے میں غور کریں تو ہر صحابی جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ بہادری کے جوہر دکھائیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ان کے لیے دستے دعا دراز کر دیں تو اللہ کی بارگاہ سے مزید انعامات حاصل ہوں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور اکابرین سے یہ جاری و ساری رہی ہے. اچھا یہ بات تو خیر ایک واضح نظر آتی ہے کہ حسد کیونکہ نعمتوں کے زوال کے متعلق ہوتا ہے اور آپ ان انٹینشنلی یا مطلب ان لافلی آپ چاہتے ہیں کہ اس کی چیز زائل ہو جائے. حسد کے حرام ہونے کی ایسی وجہ کیا ہے؟ ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں میں چیزیں تقسیم کر دی ہیں. کچھ چیزیں نعمتیں آپ کی قسمت میں ہیں, کچھ ڈاکٹر صاحب کی ہیں, کچھ میرے پاس ہیں. اللہ نے ہمارے لیے یہ چیزیں تقسیم کر دی ہیں. اب مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی نعمت ہے, میں تمنا کر رہا ہوں ان سے چھین کر مجھے مل جائے, تو گویا کہ میں اس بات کا ارادہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس میں تھوڑا سا فرق پیدا ہو جائے. گویا کہ میں اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوں. ان کو کیوں دے دی, میرے پاس ہونی چاہیے, تو ان سے چھن جائے مجھے مل جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا ایک قابل گریف جرم ہے, اور اس کی سزا پھر ہمیں آخرت میں اور دنیا کے اندر مختلف طریقے سے ملے گی. شریعت اس بات کو قطعی طور پہ پسند نہیں کرتی ہے کہ ہم کوئی ایسا گناہ کریں کہ جس کی وجہ سے مزید گناہوں کا دروازہ کھل جائے, تو اس لیے اس کو حرام کرا دیا. دو باتیں ہوئیں, ایک تو قرآن پاک میں جو حسد یا احادیث میں حسد کی ممانعت آتی ہے, یا تو اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا انسان, اور دوسرا اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کے بجائے وہ اس کی تباہی کا باعث ہوتا ہے. اچھا ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے پتہ چلا چغلی کرنا, غیبت کرنا, بہتان لگانا, ادھر کے بعد ادھر کر لینا, اس کی بنیاد جو حسد ہی بنتی ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک چیز حسد ایک نیچرل ایک ایکٹ ہے؟ میں نے کوئی اچھی چیز کسی کے اندر دیکھی اور انوانٹیڈلی میں نہیں چاہتا, لیکن حسد ایک دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو پوچھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کیا حسد اتنی بری چیز ہے تو یہ کنٹرولیبل بھی ہے ان دا لائٹ آف یور سائنس آف سائیکالوجی؟ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات تشکیل دی اور پھر اس کے بعد انسان کو پیدا کیا, تو انسان کو زمین پہ بھیجنے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا تاکہ یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلیں, اور ساتھ ساتھ انسان کو اشرف المخلوقات کا بھی رتبہ دیا کہ ہی کین ہولڈ دا تھنگس, اگر وہ چاہے تو اپنے کنٹرول میں اپنے نفس کو رکھ کے شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. اسی طرح سے جہاں انسان کے ذہن اور نفسیات میں کئی پازیٹیو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ کئی نیگیٹو ایولز بھی ہیں, جس میں سر فہرست حسد جیسی چیز شامل ہے, جس کے نتیجے میں پھر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہتان, غیبت, چغلی, تمام جو الزام, بدگوئی, تو یہ سب باتیں شامل ہو جاتی ہیں. تو اس پہ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اگر if a person is psychologically sound and stable, تو الٹیمیٹلی وہ جو اس کی نیگیٹو تھاٹس ہیں, نیگیٹو ایٹیٹیوڈس ہیں, نیگیٹو ایموشنز ہیں لائک حسد, کینہ یا اس نوعیت کی اور دیگر چند چیزیں, ان کو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ماڈیفائی کر سکتا ہے اگر ختم نہیں کر پاتا. اور ماڈیفیکیشن میں جیسے اسلام میں ہی ہے کہ حسد کا جو بہتر یا قابل رشک درجہ ہے وہ رشک کا ہے, تو آپ اس کو ماڈیفائی کر دیں, اور بجائے اس کے کہ آپ خود ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے ایسی کوشش یا جدوجہد کریں جس میں آپ کے بھائی کو, آپ کے ساتھ رہنے والے کو کسی قسم کا نقصان پہنچے یا ایٹ دا کاسٹ آف دیٹ پرسن آپ کو وہ چیز ملے, اس کی بجائے آپ ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس ماحول میں آپ کا بھائی بھی آپ کے ساتھ ساتھ اور آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ان تمام نعمتوں سے مستفید ہو سکے. میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک منصفانہ تقسیم رکھی ہے کہ جس میں ایک نعمت ایک شخص کو دی گئی ہے تو کسی دوسرے شخص کو اس کے برعکس دوسری کوئی بڑی نعمت زیادہ دی گئی ہے. تو ہمیں یہ بیسیکلی یہ چاہیے کہ اصولی طور پہ کہ اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذہنی سکون کے ساتھ رکھنے کے حوالے سے, تو پھر ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے پاس جو صلاحیت ہے, جو اہلیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اس کو ایسیس کریں, اس کو دیکھیں, جانچیں, پڑتالیں, اور پھر اس کے مطابق محنت شروع کریں. نیگیٹو اپروچ کو پازیٹیو کر لیں. ایگزیکٹلی, کہ ہم اگر وہ اس اپروچ کو ہم اس کو ماڈیفائی کر رہے ہیں, ہم اپنی اس سوچ کو, اس جذبے کو, اس خواہش کو ہم دور نہیں کر پا رہے, ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے یہ پھول حاصل کرنے کی, تو ہم اس کو اس طرح سے ماڈیفائی کر لیں کہ اس پھول کی بجائے یہ کتاب یا قلم یا کوئی اور دوسری سبسٹیٹیوٹ چیز جو اتنی نہیں تو اس سے زیادہ اہم, اور اس سے زیادہ نہیں تو اس جتنی اہم ضروروں کو, جو ہماری ان نروز کو, اس ذہن کی سوچ کو سیٹسفائی کر دے, اسی صورت میں ہم پھر یہ حسد یا کینہ جو ہے اس سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں یا بچ سکتے ہیں. یہاں میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین بھی یہ چاہیں گے کہ حسد کے متعلق اس کی معانیت میں جو قرآن آیات یا کوئی ایسی حدیث مبارکہ میں اس کی آئی ہیں وہ ذرا پیش کچھ بتائیں. جی ہاں, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, کہ وہ یہ لوگ اس بات کی تمنا نہ کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت کے ساتھ عطا فرمایا, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اس کی تمنا نہ کریں. اور بخاری و مسلم میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو,
اپنے مسلمان بھائی سے نہ حسد کرو نہ کینہ و بغض رکھو، بلکہ اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تو صراحتاً قرآن و حدیث میں حسد کی ممانعت ہے، اور لہٰذا یہ قرآن و حدیث سے اگر ہم اس ممانعت کو نہیں لیتے اور حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو احکام خداوندی کی نافرمانی کی بنا پر گناہ گار ہوں گے۔ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسد کسے کہتے ہیں، اور حسد کے علاوہ جو اور اس کے ساتھ متعلقہ امور ہیں، رشک اور کینہ۔ خلاصہ گفتگو فی الحال اب تک یہ ہوا کہ رشک جو ہے یہ قابل رشک چیز ہے اور اسی کو حاصل کرنا ضروری چیز ہوتا ہے۔ میں یہاں ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے اگینسٹ اور اس کے مطلب برخلاف کون کون سے رزلٹ ان کی سائیکالوجی میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی ذات میں کیا اثر ہوتا ہے، وہ شخصیت کے سامنے کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ ایک شخص حسد میں مبتلا ہے اور وہ حسد کرنے کا عادی ہو چکا ہے، تو اس چیز کا اثر اس کی ذات میں کیسا پڑتا ہے؟ حسد کا شکار کوئی بھی فرد عام طور پر ایک ایسے شخص کی شخصیت یا شکل میں سامنے آتا ہے جس کی شخصیت انتہائی درجے کی منتشر، بکھری ہوئی، ٹوٹی ہوئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ قابل رحم اور قابل ترس شخصیت قرار پا جاتی ہے ان دا لانگ رن چل کے۔ کیونکہ اگر یہ چیز بڑھتی چلی جائے اور کنٹرول میں نہ آئے تو ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ان گنت قسم کی دیگر نیگیٹو سوشل ایونٹس اس شخص کی شخصیت میں در آتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں نہ تو اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ مناسب انداز میں روا ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی کام سلیقے کے ساتھ صرف اور صرف اپنی صلاحیت یا اللہ تعالیٰ کی قسمت یا قدرت کے اوپر سپورٹ کر کے کر پا رہا ہے۔ نتیجتاً جو ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت اس کی شخصیت میں ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں لامحالہ طور پر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اگر وہ اس چیز کو کنٹرول نہ کر پائے تو وہ لامحالہ طور پہ کئی قسم کی سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز یا نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں سر فہرست پیرانوئڈ ڈس آرڈر ہے، جس میں لامحالہ جا کر وہ اس شک کا شکار ہونے لگتا ہے کہ اب جو ہے میرے پاس چونکہ اتنی چیزیں نہیں ہیں یا اتنی چیزیں نہیں رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک تخیلاتی اپنی فضا اس طرح کی ڈیولپ کر لیتا ہے کہ اب وہ اپنی تخیلی دنیا میں ایک تمام ایسی طاقت کا مالک ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یعنی حسد کرنے کے بعد اس کے اندر شخصیت کے سامنے آتا ہے ایک انسرٹن بیسیکلی ایک وہ پہلی بات تو یہ کہ حسد سے ضروری نہیں کہ اس کو وہ تمام چیزیں مل جائیں جو وہ خواہش رکھتا ہے، لامحالہ اس کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ ٹرن اپ ہوتی ہیں فرسٹریشنز کی طرف، اور جب فرسٹریشنز کا گراف بڑھتا ہے تو وہ ہائٹ آف دا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ پیرانوئڈ اسٹیٹ اس طرح کی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر وہ اپنے ایک تخیلاتی دنیا بنا لیتا ہے اور اس تخیلاتی دنیا کا وہ کنگ بنا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو کنگ سمجھنے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کا تعلق حقیقت کی دنیا سے بالکل ختم ہو گیا۔ کہاں یہ کھیل حسد سے شروع ہوا، کینے تک پہنچا، پھر اس کی آرزوؤں نے اتنا پروان چڑھی اور فلفل نہیں ہوئی کسی بھی وجہ سے، اور اس کے نتیجے میں اینڈ ریزلٹ کیا ہوا کہ اب اس کے گرد ایک ایسا شیل آ گیا کہ جس سے اب اس کی سوچ اور اس کی نفسیات دیگر لوگوں سے بشمول اللہ کی دیگر مخلوق کے اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ سے براہ راست تعلق اس کا اب منقطع ہونا شروع ہو گیا۔ نتیجتاً ایک ایسی شدید نوعیت کی ذہنی اور نفسیاتی بیماری جو پیدا ہو جاتی ہے، جو بسا اوقات ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی ختم نہیں ہو پاتی، اور ایسے پیشنٹس کو ہم عام طور پہ ہی کہتے ہیں کہ وہ لائف لانگ پیشنٹس میں کنورٹ ہوئے۔ اچھا مفتی صاحب، گفتگو خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنے کے بعد سائیکالوجیکلی بندہ ایک پیشنٹ بن جاتا ہے، اور پیشنٹ بن جاتا ہے یعنی اس کے اندر ایک فرسٹریشن، مایوسی آ جاتی ہے، اور یقینی سی ایک بات ہے کہ مایوس شخص کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو دنیائی نقصانات تو ہمارے سامنے، کچھ اخروی نقصانات کے متعلق ارشاد فرمائیں کہ آخرت کے حاسد جو شخص ہے تو اخروی نقصانات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی ہاں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچ کر رہو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اب انسان حج بھی کیے ہوئے ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، بالفرض حافظ قرآن بھی ہے، ایک عالم دین بھی ہے، لیکن اگر وہ اپنے باطن پر توجہ نہ رکھے اور حسد جیسی بیماری کا علاج نہ کرے یا اس کی معرفت ہی حاصل نہ کرے تو جتنا اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور جیسے کہ شروع میں آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات باطنی گناہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کی معرفت نہیں ہوتی، تو ان سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، اب وہ ظاہر ہوگا میدان محشر میں، لیکن اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اب ہمارے پاس تدارک کی بھی کوئی صورت نہیں ہوگی،
اور وہاں پہ مطلب پھر آدمی لازم بات ہے کہ ناکام رہے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایل و شہد کو بگاڑ دیتا ہے. یہ ایک پودا ہے، مطلب گھی کوار کا پودا کہلاتا ہے. اس کا گودے سے اگر رس نکالا جائے تو انتہائی کڑوا ہوتا ہے. وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اگر آپ شہد میں ملائیں گے تو شہد میں بھی کڑوا پن پیدا کر دیتا ہے. یہ سمجھانا مقصود ہے کہ آدمی کے ایمان میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب حسد میں آدمی مبتلا ہوتا ہے تو ایک طویل غم اس پر مسلط ہو جاتا ہے، ایک فکر، ایک پریشانی، اور یہ پریشانی بعض اوقات وہ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے جھنجھلا کر انتقامی کارروائیوں پہ اتر آتا ہے اور چاہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے سامنے والے کی نعمت زائل ہو جائے تاکہ کچھ مجھے سکون ملے اور یہ جو مسلسل ایک ٹینشن میرے ذہن پہ سوار ہو گیا یہ دور ہو جائے. تو یہ ایمان میں بگاڑ کی علامات ہیں جو انسان پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کے نقصانات اخروی لحاظ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حسد ایسی بری خصلت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان چاہے نمازی ہو، حج بھی کرتا رہے، اگر اس گناہ میں مبتلا ہے تو اس کی نماز و زکوٰۃ وہ فوائد پیش نہیں کر سکتے جو اس نے مطلب پیش کرنے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو اب اس کے لیے تو یہ چیز جاننا ضروری ہے. ناظرین بھی یہ چاہیں گے کہ کچھ علامات آپ بتا دیں کہ وہ کون سی علامات ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے انسان یہ جانچ لے کہ ہاں یہ چیز حسد ہے. انسان سب سے پہلے تو اپنے اطراف میں جتنے بھی دوست، احباب، رشتہ دار یا گھر والے ہیں ان کے بارے میں اس انداز سے غور و تفکر کرے کہ کیا کوئی ایسا فرد بھی ہے کہ جب میں اس سے ملتا ہوں تو اس کو دیکھ کر میرے دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں، اسے سلام کرنے کو دل نہیں چاہتا، اس سے ہاتھ ملانا مجھے پسند نہیں آتا. اگر اس کے پیٹھ پیچھے کوئی میرے سامنے اس کی تعریف کرے تو میرا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا موضوع چینج کر دیا جائے اور اس کی تعریف میرے سامنے نہ کی جائے. اگر اس کے کوئی تعریفی پہلو ہیں، واقعی اس میں کوئی ایک صلاحیت اور نعمت موجود ہے، گفتگو چل رہی ہے، اب میں اس شخص کو بطور مثال پیش کر سکتا ہوں کہ ہاں اس میں بھی یہ کوالٹی ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے، لیکن میں جان بوجھ کر اس کو مطلب چھپاؤں گا بات کو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا ذکر آ جائے، اور اگر اس کا ذکر آیا تو سب لوگ اس سے قلبی طور پہ متاثر ہو جائیں گے. تو نہ انسان تعریف سننا پسند کرتا ہے، نہ اس کی تعریف کرنا پسند کرے گا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی علامت اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں حسد ہو جاتا ہے، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو ہمیں غم محسوس ہوگا، جب اسے غم پہنچے گا تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ ہمیں کسی سے حسد ہے، وہ بہت دولت مند آدمی، اب اسے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا، دکان جل گئی، کاروبار میں بہت شدید نقصان ہو گیا. اب بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جا کے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل بڑا خوش ہوتا ہے. وہ ہم اپنی نجی محافل کے اندر قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں کہ جی بہت اچھا ہوا، اس کے ساتھ یہ انجام ہو گیا، اور وہاں جا کے ہم مصنوعی افسردگی اپنے اوپر طاری کر کے اور افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بد دعا ایک ہوتی ہے کہ ہمیں جب حسد ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ہم اس کے نعمت کے زوال کی بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے زائل ہو جائے. بعض ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، وہ جہاں محافل میں جاتے ہیں تو لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں یا اشارے اس کی طرف کیے جاتے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. اور یہ عورتوں میں خاص طور پہ ہوگا، اور یہ ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر انداز سے اس کو بیان کریں گے کہ پیشنٹ ان کے پاس اس سلسلے کے بہت زیادہ آتے ہوں گے کہ عورتیں اس معاملے میں زیادہ مطلب سینسیٹیو ہوتی ہیں کہ کسی کے زیور کو دیکھا، کسی کے خوبصورتی کو دیکھا، شوہر بیوی دونوں خوبصورت ہیں اور ان کو ایسا کوئی مطلب شریک حیات نہیں ملا، تو پھر یہ اس قسم کے نفرت کے جذبات. غالباً زیادہ تر جو جھگڑے ہوتے ہیں خواتین فلاں نے یہ پہنا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں، تو یہ شکایت مسلسل شوہر کو عادی بناتی ہیں کہ وہ اور غلط کام کرے. جی ہاں، ہم اصل میں علامات پہ چونکہ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ایک علامت مزید ظاہر ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب موقع ملے گا جس سے ہمیں حسد ہے، اگر وہ کبھی اس کو مدد کی ضرورت ہوئی، ہم اگرچہ مدد پر قادر ہوں گے لیکن اس کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ یہ جس حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں، اسی حالت میں رہے کہ اس کی پریشانی کی حالت ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہمیں موقع ملے گا ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، ہم اسے نگاہ حقارت سے دیکھیں گے، دوسروں کو اس کے نقصان پر ابھاریں گے. اگر اس کا کوئی راز ہمیں معلوم ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ نجی محافل میں دوستوں کے درمیان اس کو مطلب لیک آؤٹ کر دیا جائے تاکہ یہ بات جب لوگوں میں پھیل جائے تو اس کی عزت کے زوال کا سبب بن جائے. تو اب ہمیں ہر شخص کو اپنے سامنے رکھ کر ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ امور ہمارے ساتھ بھی ہیں اور ہم کسی مسلمان بھائی کے بارے میں انہی تمام چیزوں میں سے کسی چیز میں گرفتار ہیں تو یہ حسد ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 100% ایسا ہے کہ اگر یہ چیزیں پائی گئیں تو حسد ضرور ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہوتا عموماً یہی ہے کہ یہ علامات اسی وقت ظاہر ہوتی ہیں جب ہمیں کسی سے حسد ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سائیکیٹرسٹ، آپ کسی کو کیا مشورہ ہے کہ یہ چیز ختم کر دو، تمہارے اندر سے حسد ختم ہو جائے گا؟ اس میں ہمیں بہت شروع سے اپنے آپ کو اور اپنے سے منسلک دیگر لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا، اور اس میں جو سب سے بڑی ٹریننگ جو ہم سائیکولوجیکلی بھی ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں
وہ ہم سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں قناعت کی، کہ ہم اگر قناعت کی پالیسی کو، قناعت کی فلسفی کو یا قناعت کی سائیکالوجی کو اگر ہم سمجھ لیں اپنے ذات کے اوپر بھی، اپنے سے ارد چھوٹوں سے بھی، اپنے ریلیٹڈ بڑوں پر بھی، تو اس کے نتیجے میں حسد یا اس نوعیت کے انگنت کئی نیگیٹو جو جذبات، خصلتیں، خوبیاں، کیریکٹرسٹکس کہہ لیجیے، یہ سب چیزیں خود بخود پیچھے کی طرف جانا شروع کر دیتی ہیں. کیونکہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، تو اس کے بعد ہمارے بھائی کے، ہماری بہن کے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے دوستوں میں کسی کے پاس اس سے 10 لاکھ گنا زیادہ بڑی نعمت کیوں نہ ہوگی، اس کے باوجود ہم اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہانے ہمیں اس ذمہ داری سے بچا کر رکھا ہوا ہے. تو دس از دا کی تھنگ کہ اگر ہم اپنے آپ پر، اگر ہم خود اپنے آپ کو اس جذبے سے بچانا چاہتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے کوشش کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہن میں اپنے لاشعور کو مستقل طور پر یہ میسج دیں. اور یہ میسج جو میں اپنے کلائنٹس کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہوں یا مجھ سے میرے پاس جو اس نوعیت کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، جہاں میں دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ابھی سائیکیٹرک ڈس آرڈرس کا تو شکار نہیں، لیکن وہ مسائل شروع ہو گئے جس کے پیچھے یہ انوائے، جیلسی، حسد، کینہ، ان تمام چیزوں کا ایلیمنٹ ہے، تو پھر میں ان کو یہ سجیشن دینا شروع کر دیتا ہوں کہ جسٹ اسٹارٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کرو. جب آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو گے، یہ میسج آپ بآواز بلند کرو، تو یہ آپ کے لاشعور میں جا کے جب بیٹھے گا، تو اس کے نتیجے میں وہاں سے پھر جو ریباؤنڈ میسج آپ کو پہنچے گا وہ یہ پہنچے گا کہ اوکے اٹس فائن، ایوری تھنگ از گڈ، اور ہر شخص کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. اچھا مفتی صاحب، اب کچھ آتے ہیں علاج کی طرف کہ ایک شخص حاسد ہے لیکن اسے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو یا میں دیکھتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس یہ چیز آئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی نعمت سے میں حسد نہ کروں، تو اس کا علاج کی صورت کیا ہوتی ہے؟ سب سے فرسٹ اسٹیپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا اور آپ نے بھی اس کے اوپر کلام کیا کہ ہم حسد کے اسباب پہ غور کر لیں کہ کس وجہ سے یہ حسد پیدا ہو رہا ہے. اس میں چند امور ہوتے ہیں. ایک تو حسد پیدا ہوتا ہے دشمنی کی وجہ سے. کوئی ہمارا دشمن ہے، خاندانی دشمنی جیسے ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس خاندانی دشمن کے پاس سے وہ نعمت زائل ہو جائے، مجھے حاصل ہو جائے، تو ایک دشمنی اس کا سبب ہوتی ہے. دوسرا اس کا مسئلہ ہوتا ہے عزت و شہرت، کہ ہم کسی کے پاس عزت و شہرت دیکھتے ہیں، اور عموماً ہمارے نفس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور شہرت کے حصول کا ایک مادہ رکھا ہے. ہر شخص چاہتا ہے میں محافل میں جاؤں تو نمایاں ہو جاؤں، مجھے نمایاں مقام پر بٹھایا جائے، تو یہ دوسرا اس کا سبب بنتا ہے. تیسرا اپنی حقارت کا احساس جو ہے وہ انسان میں حسد کا مادہ بیدار کرتا ہے. جیسے آپ ایک کلاس کی مثال لے لیجئے کہ ایک طالب علم ہے، وہ سبق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو صحیح سمجھ میں نہیں آتا، وہ سبق سنانے لگتا ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ فوراً ایک بات سنتا ہے، فوراً پک کر جاتا ہے، اس کو مطلب یہ کہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ اس کو اچھے انداز سے بیان بھی کرتا ہے، امتحان میں کامیاب وہ ہو رہا ہے، یہ فیل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس طالب علم کو پھر اپنی حقارت کا احساس بیدار ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، یہ چیز اس کو حسد کے اوپر ابھارنا شروع کر دیتی ہے. اسی طریقے سے نعمت کے زوال کا خوف ایک اس کا سبب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، ہم اسی کی مثال لیتے ہیں، یا کاروباری کی مثال لے لیتے ہیں. ایک شخص ہے کاروباری، دنیا میں اس کا ایک نام ہے. اب ایک اور کاروباری ترقی کرتا ہوا ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو اس وقت مرتبہ میرے پاس ہے یا مارکیٹ ایک ویلیو میرے پاس ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف کنورٹ ہو جائے گی. تو یہ زوال نعمت کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس دشمن کو میں ختم کروں، کہ یہ اگر آگے بڑھتا رہا تو ایک دن میرے زوال کا سبب بن جائے گا. یہ ایک حسد کا سبب ہو جاتا ہے. ایک بعض اوقات ہم ایک خاص ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ایم ہوتا ہے، ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی شخص اس مقصد کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ آپ لے لیجئے کہ میں نے مثال کے طور پر ایک بڑی پوسٹ ہے جس کے لیے ایک مطلب خاص کوئی پرسنٹیج مقرر ہے نمبروں کی، یا کوئی امتحانی ایسی چیزیں ہیں جس کو میں کور کروں گا تو وہاں تک پہنچوں گا. اب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی اور شخص جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ اس میں ایسا ٹیلنٹ موجود ہے، اس کے نمبرز بہت اچھے ہیں اور اس کے پاس ڈگریز بہت زیادہ ہیں، اور وہ میرے مقابلے میں اس پوسٹ تک پہنچ جائے گا. تو یہ اپنا جو ایک مقصد بنایا ہوا تھا اس کے فوت ہونے کا احساس میرے اندر حسد پیدا کرے گا. تو اب جیسے آپ نے پہلے تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ مجھے اگر کسی سے حسد ہے تو ان میں سے کس سبب کی وجہ سے ہے. اب ہم اس کے علاج کی طرف آئیں گے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میڈیکل سائنس جو فرما رہی ہے، آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاج تجویز فرمایا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کسی شخص کی طرف دیکھو تو اپنے سے دنیاوی معاملے میں اپنے سے ادنا درجے والے کو دیکھو، اوپر والے کو مت دیکھو، کیونکہ اگر تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر سمجھو گے. یہ بہت ہی مطلب بہترین علاج ہے. تو
تو ہم باہر نکلیں تو یوں نہ دیکھیں کہ اس کے پاس کار ہے، بلکہ ہم یوں دیکھیں کہ اس شخص کے پاس دونوں پاؤں نہیں ہیں، مجھے اللہ نے پاؤں عطا فرمائے۔ تو جب یہ ہم چیزوں کا مشاہدہ کرنا شروع کریں گے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے، ہم کوٹھی کو نہ دیکھیں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ کوئی شخص جھگی کے اندر رہ رہا ہے اور اللہ نے ہمیں ایک پکا مکان عطا فرمایا ہے، تو وہ حسد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور نفساتی طور پہ ہمارا علاج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم شرعی لحاظ سے اس علاج کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کہ علمی لحاظ سے، ایک عملی لحاظ سے۔ علمی علاج تو یہ ہے کہ ہم حسد کے نقصانات پہ غور و تفکر کریں، میدان محشر میں جو ذلت ہوگی اس کے بارے میں سوچیں، دنیا کے اندر جو ہمیں نقصانات ہوں گے ہم اس کے بارے میں غور و تفکر کریں، اور یہ سوچیں اگر یہ حسد میرا لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو لوگ میری مذمت کریں گے، یا تم فلاں سے جلتے ہو، فلاں سے جیلس ہیں، آپ فلاں کے سے حسد کر رہے ہیں، تو اس سے آدمی کی ویلیو گرتی ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم جب غور و تفکر کریں گے تو دماغی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے کافی حد تک حسد دور ہوگا۔ اور عملی لحاظ سے اس کے علاج کے طریقے مختلف ہیں۔ اس کا بیسک جو اس میں ہمیں چیز جس پہ ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کسی سے حسد ہو جاتا ہے تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ہم ایسے اعمال اختیار کریں کہ وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے تو حسد بھی انشاءاللہ دور ہوگا۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں، مثال کے طور پہ جب ہمیں کوئی ایسا شخص محسوس ہو جس سے ہمیں حسد ہو گیا ہے تو سلام میں ہمیشہ پہل کریں، پھر اس سے ہاتھ ملائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور دیکھیں کہ سرکار کے کلام میں کتنے نفیس انداز سے اس چیز کا علاج بھی موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو اور مصافحہ کیا کرو کہ اس سے کینہ جاتا رہتا ہے، تو ہمیں مصافحہ کرنا چاہیے، اگر ممکن ہو اور باعث فتنہ نہ ہو تو گلے بھی ملیں تاکہ یہ چیز دور ہو۔ تیسرا یہ کہ پیٹھ پیچھے اس شخص کی جائز تعریف کریں، یعنی واقعی جو نعمت اس کے ذات میں موجود ہے پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کریں اور دوسروں کو اس کی تعریف پر ابھاریں۔ جب اسے خوشی کوئی ملے تو ہمیں جا کر کوشش کرنی چاہیے، چاہے دل مان رہا ہو نہ مان رہا ہو، زبردستی بتکلف اپنے آپ کو اس کے پاس لے کر جائیں اور اسے مبارکباد دیں اور اس کے ساتھ خوشی میں شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اگر غم پہنچے تو اس کے پاس جا کے تعزیت کریں اور دل سے تعزیت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اسے تحفے بھیجیں، غائبانہ سلام بھیجا جائے، تحفے بھیجے جائیں، تو یہ دل میں بہت زیادہ محبت بیدار کرتے ہیں۔ تو یہ عمل، تو یہ ہمیں اس طرح عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس وقتاً فوقتاً ملاقات کے لیے خود جانا، کیونکہ جو حسد جس سے ہو جاتا ہے ہم اس سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے، اس کی شکل دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ چہرہ پھیر لیا جائے، لیکن خود ملنے کے لیے جائیں تو یہ نفس پہ بڑا گرا گزرے گا، اور جب ہم یہ کارروائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو نفس لازمی طور پہ مغلوب ہوگا جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ میرے لیے جائز تعریف اس کے علاوہ ہاں جی جب اس کو معلوم ہوگا تو لازم بات ہے کہ وہ شخص بھی اس کے رد عمل کے طور پر، بلکہ رد عمل نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہمارے عمل کے جواب میں وہ ایسا عمل کرے گا کہ انشاءاللہ اس کی محبت پھر ہمارے دل میں بیدار ہوگی۔ اس کے علاوہ جو نعمت ہمیں محسوس ہو کہ اس کے زوال کی تمنا دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس کے اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ مثال کے طور پہ کسی کی ذہانت سے یا زبان کی روانی سے ہمیں حسد ہو گیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ذہانت عطا فرما، اس کو اور زبان کی روانی عطا فرما۔ عزت شہرت سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت و شہرت عطا فرما۔ تو جب ہم بتکلف، اور یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک دو دن کا کھیل نہیں ہے، یہ بڑا طویل ایک مطلب وقت چاہتا ہے، ایک سلسلہ ہے کہ عمارت کا گرا دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کی تعمیر کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو گناہ میں خود گر جانا بہت آسان ہے لیکن پھر اپنی باطنی تعمیر کرنا اس سے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ایک وقت انشاءاللہ جلد ہی فوراً ایسا آ جائے گا کہ یہ تمام برائی ہمارے دل سے دور ہو جائے گی اور ہر ایک سے ہم محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس کی اس نعمت جس سے ہمیں حسد ہوا اس میں اضافے اور ترقی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ان امور پر عمل پیرا ہونے کی برکت سے حسد آہستہ دور ہو جائے گا۔ یعنی اسلام ہمارا نہ صرف حسد کی ممانعت بیان کرتا ہے بلکہ دین میں اس کے تمام تر علاج بھی موجود ہیں جی الحمدللہ، اور مختلف طریقے بھی موجود ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہاں میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہاں تک صورتحال تو یہ ہے کہ ہم خود یا کوئی شخص خود حسد کرتا ہے، اگر صورتحال یہ ہے مجھے پتہ چلا کہ فلاں شخص مجھ سے حسد کر رہا ہے تو اس کے سائیکالوجیکلی اس کا مطلب اس کا حل نکالنے کے لیے، سولوشن نکالنے کے لیے ہم ایک شخص کیا کریں؟ مجھے پتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرا حاسد ہے، مجھ سے حسد کر رہا ہے، اب میں اس کا حل چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مطلب سائیکالوجیکلی میں کیا ایسا عمل کروں جس سے مطلب اس کا حسد ختم ہو جائے؟ رائٹ، اس میں بہت ٹیکنیکلی ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جس طرح سے انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ وی ہیو ٹو لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ، کہ ہم نے بلی کو تھیلے سے تھوڑا سا باہر نکالنا ہوگا اور ہمیں یہ اندازہ ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے، علم میں آ جائے کہ سامنے والا شخص یا کوئی اور دوسرا فرد ہمارے ملنے والا
کسی بھی اینگل سے ہم سے حسد کا جذبہ رکھنے لگا ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس سے دور ہوں، اس کو قریب کر لیں، اس کے قریب آ جائیں اور اس کو دینا شروع کر دیں. ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیز یہ شخص جو ہے، یہ جب ہم اتنا اندازہ ہو گیا کہ ہم سے حسد کر رہا ہے تو چند ہی دنوں میں یا کچھ ہی عرصے میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس بنا پر ہم سے حسد کر رہا ہے. کیا جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ کسی دشمنی کی بنا پہ ہم سے حسد کر رہا ہے، یا کوئی ہمارے پاس ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پیسے کی شکل میں، ذہانت کی شکل میں، دولت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، جس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے حسد کی وجہ سے دور ہوں، اس کو اپنے سے تھوڑا سا قریب کریں اور قریب کر کے پھر اس سے ایسے طریقے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ڈسکس کیے جائیں جس کی بنا پر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں وہ نعمت رکھی ہے تو وہ نعمت اس کو بھی مل جائے. لیکن اس کے علم میں، سامنے والے شخص کے علم میں لے آیا جائے کہ ہاں ہمیں اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آپ کو کسی بھی وجہ سے ہم سے یہ تھوڑی سی یہ دل میں آپ کے دل میں کوئی وقت آ گیا ہے. اس کے عمل سے اور شدت پیدا نہیں ہوگی؟ نہیں، اس عمل سے آپ ڈیفیوز کر دیں گے اس معاملے کو. بجائے اس کے کہ ہم اس سے دوری اختیار کریں تو وہ اپنے دل میں وہ تو مطمئن بیٹھا ہے نا کہ سامنے والے شخص کو تو پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ ایگزیجریشن ہوگی، بڑھتا چلا جائے گا. اس سے ہم اس کے لیے نقصان پیدا کر رہے ہیں، اس کی ہم نفسیات کو اور زیادہ گڑبڑ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں تو اس کا بہترین اور ایسا نتیجہ کہ چونکہ ہمارے علم میں آ گیا اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی توفیق دی ہے تو ہم اس کو قریب کر لیں اپنے آپ سے اور پھر ان باتوں پہ اس سے ڈسکشن شروع کر دیں جن کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو کہ یہ شخص اس بنا پر ہم سے حسد رکھ رہا ہے. اس کے نتیجے میں ہم اس کے اس نیگیٹو جذبے کو ڈیفیوز کر دیں گے تو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ ریئلائز کرنے لگے گا کہ اوکے فائن، دس پرسن was supposedly to have this thing جو کہ میں نہیں کر پاتا یا نہیں مل پاتا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا میری اپنی قسمت کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے، تو وہ بجائے اس کے کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بنے حسد کی وجہ سے، وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور ہم اس کو شانہ بشانہ لے کر آگے کی طرف چلیں گے. اس میں اس آدمی کا لامحالہ فائدہ ہو جائے گا. یہاں مفتی صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہی صورتحال وہی ہے کہ اللہ نے نعمت عطا کی اور نعمت کے باعث کوئی شخص ہم سے حاسد بھی ہے، لیکن کوئی شخص اس کے حسد کو ختم کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے کہ لوگ مجھ سے حاسد ہیں، حسد کرتے ہیں، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے علامات جو بتایا کہ وہ ایسا کرے یا اس طرح سے عمل کرے، وہی عمل کچھ بھی نہیں کرتا، تو کیا اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا؟ نہیں، اس میں شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ کوئی شخص اگر ہماری وجہ سے اور ہماری کسی عملی کوشش کا اس میں دخل بھی نہ ہو، وہ فقط ہمیں دیکھ کر یا ہمارے کسی بھی معاملے کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے تو ہم اب اس کے لیے عملی کوشش بھی کریں کہ یہ گناہ سے دور ہو جائے. لیکن شریعت اس بات کو یقیناً محبوب رکھتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو اگر مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی کو پسند کرو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. اور ایک روایت میں اس طریقے سے ہے کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. تو جب ہم یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ ہم ایک دائمی غم میں مبتلا ہو جائیں، فکر میں مبتلا ہو جائیں، ایک ایسی فکر، ایک ایسی ٹینشن ہم پہ مسلط ہو جائے کہ ہمارا خون جلتا ہی رہے اور دائمی پریشانی ہمیں اپنی قید میں لے لے، تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی کی تمنا رکھنی چاہیے. تو یہ بہت افضل اور مستحب عمل ہوگا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس سے قریب کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے اور وہ جو نفرت کے جذبات اس کے دل میں ہیں وہ دور ہو جائیں. میں اس پر اپنے ایک زندگی کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور واقعی یہ ایک علاج بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے تجویز فرمایا کہ ایک ہمارے دوست تھے زمانے طالب علمی میں، ایک مرتبہ وہ مجھے ملے اور کہنے لگے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ کہنے لگا آپ ناراض نہیں ہوئے گا؟ میں نے کہا نہیں ہوں گا ناراض، آپ ارشاد فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے حسد ہو گیا، یعنی کلیئر ہی انہوں نے بولا. مطلب اب میں نے سوچا مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا اچھا اگر حسد ہو گیا تو آپ مجھ سے گلے ملیں. پھر میں نے ان کو گلے لگایا کافی دیر تک. پھر اس کے بعد مطلب ہم لوگوں نے، میں نے کہا میں نے آپ کو بالکل فیل نہیں کیا اور آپ اس چیز کو دور کریں. تو اللہ کا کرم ہے کہ اس کے بعد سے پھر وہ کیفیت ان کی بالکل ختم ہو گئی. تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں وہی دیکھنا ہوگا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کیا اس سے کوئی نیگیٹو اثر تو نہیں ہوگا. ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے سامنے آ کے بولے کہ جی مجھے حسد ہو گیا اور ہم سے گریبانی پکڑ دیں، اچھا تو میرے ساتھ یہ کر رہے ہو اتنے عرصے سے، اب میں دیکھو تمہیں بتاتا ہوں. میں تو بڑا حسن ظن قائم کیا ہوئے تھا. تو حکمت کے ساتھ اس کے اوپر ظاہر کریں، یا ہمیں پتہ چل جائے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بھئی آپ یہ ظاہر کر دیں کہ مجھے آپ کے حسد کا علم ہو گیا ہے. یہ میرے خیال میں اس کے پازیٹیو اثرات زیادہ ہوں گے، کیونکہ جب آپ یہ جان چکے ہیں میرے ساتھ حسد کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہے تو اس کو ندامت ہوگی. ایک بہت مشہور آدمی ہے، شہرت اس کی بہت ہے،
اور اس کے علم میں یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے حسد بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے متعلق کچھ نہیں کرتا تو شریعت کی روح سے کوئی گناہ گار نہیں، کوئی گناہگار، بلکہ آپ یہ دیکھیں نا، جیسے اب آپ نے خود ارشاد فرمایا جیسے شو بزنس سے میں سے کسی کا تعلق ہے مثلا، اب یقینی سی بات ہے کہ ہزارہ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو وہ جانتا بھی نہیں ہے، اور یہ لیکن کنفرم ہے کہ جو حدیث پاک ہے کلو ذی نعمت محسود، کہ ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، جس کے پاس کوئی نعمت ہوگی وہ ضرور حسد کیا جائے گا، نبی کریم کا فرمان علی شان ہے، تو اس کو تو بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کتنے ہزاروں مجھ سے حسد میں مبتلا ہیں، تو وہ کس کس کا علاج کرے گا؟ تو اس لیے شریعت نے مکلف نہیں بنایا، لیکن افضل ہے کہ وہ ایسے طریقے اختیار کرے۔ مثال کے طور پہ جیسے وہ میڈیا پہ کوئی شخص آتا ہے تو یوں کہے کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دعائیں کرے اس کے لیے، ان کے لیے، اور یہ کہ ان کی نعمتوں میں اضافے کے لیے دعائیں کریں۔ اس طریقے سے جو جتنا سننے والے ہوں گے، دیکھنے والے ہوں گے، یا ہم پیشہ لوگوں کے لیے اگر وہ اپنے ساتھ والوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے دل میں اس دعا کی وجہ سے محبت بیدار ہوگی۔ تو غرض ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لے تو افضل ہے، ورنہ مکلف نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین میں جذبہ پر زیادہ پایا جاتا ہے، کہ وہ اپنی اس عادت میں اس قدر پختہ ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا مطلب کوئی نہ کوئی رد عمل کر دیتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا وہ اپنا ایک فرض سمجھتے ہیں، اپنا ایک زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ نیچرلی بھی فیکٹ ہے کہ حسد اس قدر اندر پینیٹریٹ ہوتا جاتا ہے یا اس قدر داخل ہو جاتا ہے کہ اس سے چھٹکارا ناممکن ہے؟ ایک حد تک تو آپ اگر عمومی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت دی ہے اور ہم چاہیں تو اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے بات کی خواتین کی، تو کلینکلی اور سائیکالوجیکلی تھوڑا سا یہ پروون فیکٹس اب تک جو سامنے آئے وہ یہ ہیں کہ ایک عورت بنسبت ایک مرد کے، اس کا اگر دماغ کا وزن بھی رکھا جائے تو وہ تھوڑا سا نسبتاً کم ہی ہوتا ہے، اور وہ عام طور پہ مرد کی بنسبت تھوڑے سے کمزور اعصاب کی مالک ہوتی ہے، اور تھوڑا سا اس کے اعصاب چونکہ کمزور ہوتے ہیں تو وہ چکا چوند سے، چمک سے جلدی متاثر ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ نیگیٹو جذبات، حسد اور کینہ جیسے اس کے دل میں زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، کہ وہ پازیٹیو ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس تک ساری چیزیں پہنچیں، اس کی اولاد سب سے اچھی ہو، اس کا شوہر سب سے اچھا ہو، اس کے پاس وہ مال دولت، حسن، خوبصورتی، کپڑے، جوتے، ایسی تمام چیزیں موجود ہوں جو اس کے ارد گرد نہ ہو، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ رول میں پریزنٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، اپنے سے منسلک لوگوں کو ڈفرینٹ رول میں پریزنٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ تو جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کے اندر کچھ چیزیں اس طرح کی زیادہ ہیں تو وہ لامحالہ حسد کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر ہیڈ آف دا فیملی کا تھوڑا سا رول آتا ہے، اگر وہ دیکھتا بھی ہے، مرد کی بات ہم کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ اگر اس کی عورت یا اس کے گھر کی خواتین اس طرح کے جذبات کا شکار ہو رہی ہیں تو یہاں پہ اس کو انٹروین کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹروین سے مراد وہ جو بھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی، مفتی صاحب نے بھی کہا اور کچھ میں نے بھی بتایا، کہ ہم وہاں پر اس کے اندر ایک قناعت کا دائرہ اس کے اگر اس کی گرد ہم سمیٹ دیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں کافی ہیلپ مل سکتی ہے، کہ وہ جو جذبہ اس کا بڑھ رہا ہے اس کو ہم ایک احاطہ کھینچ کے وہاں پہ بند کر سکتے ہیں، یعنی وہ ختم اگر ختم نہ بھی کر سکے تو کم سے کم اس کو لمٹ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر جو ہے پراگندگی، جو ہے انتشار جو ہے اس پہ نہیں پھیل سکتی۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حسد ایک ایسا باطنی گناہ ہے، ایک ایسی برائی، ایک ایسی بری خصلت ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اپنی ذوق میں اور اپنے ذہن میں تو عبادتیں بھی جاری رکھتا ہے، لیکن صرف اس باطنی گناہ کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ گفتگو سے پتہ چلا کہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ایک تو حسد اور ایک رشک۔ صرف ذرا سی توجہ درکار ہے کہ اگر اسی حسد کو آپ رشک میں تبدیل کر دیں، آپ اپنی خواہش یہ نہ رکھیں کہ اس کے پاس وہ نعمت ضائع ہو جائے، صرف یہ خواہش رکھیں کہ اللہ جس طرح تو نے اس کو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا کر۔ تو جو حسد ایک باطنی ایسا گناہ تھا جو آپ کی نیکیوں کو جلا رہا تھا، اب یہی رشک نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ باعث ثواب بھی ہو جائے گا۔ اور ہمیں گفتگو سے یہ بھی پتہ چلا کہ حسد صرف اس کا تعلق، اس کے نقصانات آخرت تک محدود نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حسد کرنے والا ایک لانگ لائف پیشنٹ بن جاتا ہے، اس کے اندر فرسٹریشن آ جاتی ہے، اس کے اندر مایوسی آ جاتی ہے، یعنی کسی قسم کی اچیومنٹ کو اویل کرنے کے اندر اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ضروری یہی ہے، ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، ہم دوستوں کو دیکھیں، اپنے آفس میں دیکھیں کہ ہم کیا اس کیفیت میں مبتلا تو نہیں۔ اگر مبتلا ہیں تو جو اسباب بیان ہوئے ان پہ غور کریں، اور جو علامات بیان کی گئیں کہ یہ علامات اگر آپ اپنے اندر پائیں تو اس پہ ذرا ہی توجہ کریں کہ اگر اس کا میں علاج کرنا چاہوں۔ مفتی صاحب نے کافی تفصیل گفتگو کی کہ علاج ممکن ہے، ایک لا علاج بیماری نہیں۔ توجہ دیں گے، اگر حسد کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین رکھیے
کہ آپ نے دو مسلمانوں کو ملایا، اپنے دل کے اندر محبت پیدا کی، جو نہ صرف دنیا میں آپ کے لیے اندر خود اعتمادی پیدا کرے گا بلکہ آخرت کی نعمت کا بھی باعث ہوگا۔ یہی نبی کریم کی سنت ہے، یہی نبی کریم کا طریقہ ہے کہ لوگوں سے حسد نہ کیا جائے، لوگوں کے اندر محبتیں بانٹی جائیں۔ اسی کلام کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سائنسی رسول کے پروگرام کے دوسرے سلسلے کا اختتام کرتا ہوں۔ ثاقب محمد خان اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اور میرے ساتھ جو مفتی محمد اکمل صاحب تھے، آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت یقیناً بہت ہی مفید گفتگو رہی۔ ڈاکٹر صابر حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، جو علامات اور جو اسباب بیان کیے واقعتاً ایک موتی کی طرح سے آپ نے اس کو بیان کیے۔ اگلے پروگرام میں ناظرین ایک نئی سنت کے ساتھ، ایک نئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور نئی نظریے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الله